إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. گزشتہ سے پیوستہ اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، وہ حضرات جنہوں نے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کی ہے، ان کے سلسلے میں مجھے اس ایپیسوڈ سے عرض کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچے گا کہ کن لوگوں نے ملاقات کی ہے. تو اس ضمن میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے بحرین کنٹری کا. بحرین جو ہے وہ ایک عرب کنٹری ہے، اور وہ پہلے ایران کے قبضے میں تھی، ایران کے انڈر میں تھی، ایران کے پاس تھی، اس کے کنٹرول میں تھی. لیکن بعد میں وہ جس طریقے سے بھی ایک پوری تفصیل ہے اس کی، جو اس وقت ایک مستقل کنٹری کے طور پر ہے. وہاں پر اکثریت تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں 90%، لیکن 80% تو اس پہ اکثر متفق ہیں کہ 80% وہاں پاپولیشن، وہاں کے لوگ شیعہ ہیں. اب یہ ہوئے کیسے، کس طریقے سے ہوئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک واقعہ ملتا ہے بحرین کا، جس کو عربی میں قصۃ الرمان کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی داستان انار، انار کی کہانی. وہ انار کی کہانی کیا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا متعصب تھا، اور جو وہاں کا وزیر تھا وہ بھی بہت تعصب رکھتا تھا مذہب حق سے، مذہب اہل بیت سے، تشیع سے. اور ایک کوشش کرتے رہتے تھے کہ کوئی بھی ایک سازش جو ہے وہ کی جائے شیعیان اہل بیت کے خلاف، مذہب حق کے خلاف. چنانچہ اس کا جو وزیر تھا وہ اور زیادہ متعصب تھا اس بادشاہ کا. تو ایک دن وہ بادشاہ کے پاس انار لایا، اور اس انار کے اوپر جو ہے وہ اس نے وزیر نے بادشاہ کو دکھایا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، اس کے اوپر جو ہے وہ خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جو شیعہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر ترتیب سے نام لکھے ہوئے ہیں خلفاء کے، اور چوتھا نام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. لہٰذا اسی ترتیب سے دیکھیے یہ انار پہ قدرتی طور پہ اللہ نے ان خلفاء رسول کا نام لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد خلفاء کے نام، خلفاء راشدین جن کو کہا جاتا ہے مسلمانوں میں. اب بادشاہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو لگا کہ واقعاً یہ کوئی قدرتی طور پہ انار کے اوپر جو ہے وہ ان خلفاء راشدین کے نام لکھے گئے ہیں. تو اس نے شیعہ حضرات کے جید علماء کو اور ان کے سرکردہ افراد کو، ان کے لیڈرز کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کا جواب دو کہ کس طریقے سے یہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو آپ 3 دن کا وقت دیجئے. چنانچہ 3 دن کا وقت لیا انہوں نے بادشاہ سے، اور آپس میں میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد 10 افراد بہت ہی نیک منتخب کیے، اس میں سے 3 افراد منتخب کیے 10 میں سے، اور وہ 3 افراد نے ایک دن لیا، اور روزانہ ایک فرد پہلے گیا، ایک آدمی پہلے گیا. ایک فرد صالح پہلے جنگل میں گئے، اور جانے کے بعد امام عصر سے، 12ویں امام سے توسل کیا کہ مولا آپ کی قوم کے اوپر ایک بہت بڑا وقت پڑا ہوا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. چنانچہ کچھ نہیں ہوا. دوسرا دن ہوا، اور تیسرا دن جب ہوا تو تیسرے جو شخص تھے ان کا نام تھا محمد بن عیسیٰ. گئے جنگل میں، بیابان میں، نماز حاجت پڑھی، توسل کیا امام سے، گڑ گڑائے، روئے. اور جب آخری لمحات تھے، وقت ختم ہونے جا رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ کسی شخص نے ان کا نام لے کر پکارا. کیا بات ہے اے محمد بن عیسیٰ، تم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کو پکار رہے ہو، کیوں پکار رہے ہو؟ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں امام مہدی ہوں. کہا نہیں، اگر آپ واقعی امام مہدی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میری حاجت کیا ہے. تو کہا مجھ کو معلوم ہے کہ حاجت کیا ہے تمہاری حاجت یہ ہے کہ اس انار کے اوپر کس طریقے سے نام لکھا گیا ہے. لہٰذا میں تم کو بتاتا ہوں، تم جاؤ، اور ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں دائیں طرف ایک طاق ہے، ایک الماری ٹائپ کی ہے. اس الماری میں جو ہے وہ ایک قالب، جسے بلاک کہتے ہیں،
وہ بلاک رکھا ہوا ہے جو وزیر نے بنا کے رکھا ہوا ہے. جب انار بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے اوپر وہ غالب کو اس بلاک کو چڑھا دیتا ہے, تو وہ بلاک جو ہے اس کے اندر جو نام کھدے ہوئے ہیں وہ انار کے اوپر آ جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچرل ہے. لہٰذا تم جانا اور بتانا, لیکن شرط یہ ہے کہ وزیر کو پہلے اندر مت جانے دینا, شرط یہی رکھنا کہ ہم سب ساتھ جائیں گے. چنانچہ بادشاہ بھی گیا ساتھ میں, وزیر بھی گیا اور یہ لوگ بھی گئے. انہوں نے آ کے کہا بادشاہ سے کہ آپ چلیے باغ میں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. بادشاہ نے وزیر سے کہا, وزیر نے پہلے آناکانی کی, بہانے بنائے, لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں تم کو چلنا ہے. چنانچہ گئے وہاں پر, جیسے امام نے بتایا تھا ویسا ہی نکلا, اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ یہ جو قالب ہے اس وہاں پہ کچھ انار بھی رکھے ہوں گے تو وہ وزیر کو دینا کہ وزیر اس انار کو کھولے. جب انار کھولے گا تو اس کے اندر کچھ نہیں, صرف مٹی ہوگی, اور وہ وزیر کے منہ کے اوپر وہ مٹی جا کے پڑے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا, وزیر نے وہ کھولا اور اس کی مٹی جو ہے وزیر کے منہ کے اوپر جا کے پڑی. اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کیا ماجرا تھا, تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے جو ہے یہ بلاک بنایا تھا, اور جب انار بڑا ہونے لگتا تھا تو اس کے اوپر میں چڑھا دیتا تھا. چنانچہ اس نے وزیر کو سزا دی اور الحمدللہ یہ کامیاب ہوئے. اس واقعے کا ایک جو ہمارے اساتذہ, جو ہمارے استاد اور کچھ علماء اور ہم نے والے مرحوم حجت الاسلام مولانا ابو الہاشم صاحب مرحوم سے بھی جو سنا تھا ہم نے, وہ یہ کہ محمد بن عیسیٰ نے امام سے پوچھا کہ آپ آج کیوں آئے, پہلے دن آپ کو پکارا, دوسرے دن آپ کو پکارا, تیسرے دن آپ کو پکارا, آخری وقت میں آپ آئے. تو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے 3 دن کا وقت لیا تھا مجھے بلانے کے لیے, لیکن میں نے تو اپنی طرف سے 3 دن کا وقت نہیں دیا, مجھ کو تو جب تم پکارو گے میں آ جاؤں گا. لہٰذا ہمیں پکارنے کا طریقہ آنا چاہیے امام کا, کہ کیسے ہم امام کو پکاریں, کیسے ہم امام کو صدا دیں, ہمارے دل میں کیسی تڑپ ہونی چاہیے امام کے لیے. انشاءاللہ بس اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پھر میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ہمارے امام وقتاً فوقتاً دین کی مدد کرتے رہتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ دعا کریں امام کے ظہور کے لیے. اور بس ایک آخری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اپنے گھروں میں ہیں آپ, اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے, 3 مئی تک گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, انڈین گورنمنٹ نے, کہ 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے. آپ سے گزارش ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھیں اپنے گھر میں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. دعائے فرج, اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دعائے فرج صغیر یہ اپنے بچوں کو یاد کروا دیں جو 12ویں امام کی ہے. کوشش کریں نماز قضا نہ ہو, آپ لوگ گھروں میں ہیں, کوشش کریں اگر ہو سکے تو روزہ رکھیں. اس شعبان کے مہینے کے روزوں کو رمضان کے مہینوں سے ملا دیں. صحت مند ہو تو روزہ رکھیں. سب کے لیے دعا کریں, پوری دنیا انسانیت کے لیے دعا کریں, ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے لیے دعا کریں, جو لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں. والسلام علی من اتبع الہدی. التماس دعا.